السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب الاذان سبق نمبر ہے 43۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، متفق علیہ۔ وللبخاری عن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مثلہ، ولمسلم عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فی فضل القول کما یقول المؤذن کلمة سوى الحی علتین فیقول لا حول ولا قوة الا باللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو تو تم بھی اسی طرح کہتے جاؤ جیسے مؤذن کہہ رہا ہے۔ اور بخاری میں حضرت امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی اسی طرح روایت ہے، اور مسلم میں امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جو مؤذن کے جواب میں اسی طرح ایک ایک کلمہ کے کہنے کے فضیلت کے بارے میں ہے، سوائے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے، کہ ان کلمات کی جگہ میں مؤذن کو کاپی کرنے والا، مؤذن کو جواب دینے والا لا حول ولا قوت الا باللہ کہے گا۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا جس طرح مؤذن کلمات اذان کہے، سننے والا بھی اسی طرح کہتا جائے، اور ہر انسان نے یعنی مسلمان نے مؤذن کو اسی طرح کاپی کرنا ہے۔ ہاں، حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوت باللہ پڑھنا ہے، اور اسی طرح یاد رکھیے الصلاۃ خیر من النوم، اس کے جواب میں بھی یہی الفاظ کاپی کرنے ہیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اذان جب ہم سنیں تو مؤذن کے کلمات کو کاپی کریں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ مؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ثابت نہیں ہے، اس کی بجائے یہی الفاظ ہی استعمال کرنے ہیں، جیسا کہ احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے، اور وہ آگے حدیث آ رہی ہے کہ جب اذان ہو جائے پھر نبی علیہ السلام پر درود پڑھنا ہے اور دعا کرنی ہے، اور اسی طرح اذان سے پہلے کوئی درود ثابت نہیں ہے، اذان کے بعد ہی درود اور دعا کرنی ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ اگر کوئی اذان کے بیچ میں ہنستا ہے تو مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا، تو یہ بات بھی گھڑنتو ہے۔ ہاں، جو پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے وہ اتنی ہے کہ مؤذن اذان کہتا جائے، سننے والا اسی طرح اس کو کاپی کرے، مؤذن ہی کے الفاظ کو ریپیٹ کرے، حی علی الصلاح وغیرہ پر لا حول پڑھ لے، اور اذان کے بعد درود پڑھ لے، اور اسی طرح مؤذن کے کلمات کو کاپی کرنے والا اپنے جس کام میں مشغول ہے وہ کام بھی وہ کرتا رہے، گاڑی چلا رہا ہے تو گاڑی چلاتا رہے، خاتون آٹا گوندھ رہی ہے، سالن پکا رہی ہے، اپنے کام میں بھی لگی رہے، اور ساتھ ساتھ میں مؤذن کو
کاپی بھی کرتی رہے۔ اذان کے بعد پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا ہے اور آپ کے لیے دعا کرنی ہے۔ اگلی حدیث، ان عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعلنی امام قومی، فقال انت امامهم واقتدی باضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا اخرجہ ابو داود والترمذی وغیرہما وصححہ الحاکم۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، عرض کرتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میری قوم کا امام مقرر کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا تم اپنی قوم کے امام ہو، اور فرمایا ان میں سب سے زیادہ کمزور کو اپنا نمونہ بناؤ، اور نماز کے لیے مؤذن ایسے آدمی کو مقرر کرو کہ جو اذان کہنے کی اجرت مزدوری نہ لے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نماز وغیرہ کے لیے امامت اگر بندہ اہل ہے تو امامت مانگ سکتا ہے، اور اگر وہ اہل ہے تو اس کو امامت دی بھی جا سکتی ہے۔ اور فرمایا اس حدیث کے اندر کہ نمازیوں میں سب سے زیادہ ضعیف کو نمونہ بناؤ، مطلب یہ ہے کہ کمزور اور ضعیف نمازی کا خیال رکھو کہ تمہارے پیچھے وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ لمبی لمبی قرات شروع کر دو اور حد سے زیادہ لمبے رکوع سجدے کرنے لگ جاؤ، کہ یہ نہ ہو کہ پیچھے کمزور بوڑھے مرد و عورت یا کمزور نمازی جو ہے وہ دشواری کا شکار ہو جائیں۔ اس حدیث میں یہ ہمیں پتہ چلا کہ مؤذن ایسا ہو جو اذان کہنے کی اجرت نہ لے۔ اب مؤذن کا اذان کی اجرت معاوضہ لینا کیا جائز ہے یا ناجائز، اس بارے میں مختلف اقوال ہیں، اور بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے کہ مؤذن وہ ہو جو بغیر اجرت و معاوضے کے ہو، اور اکثر فقہا کے نزدیک یہ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، یعنی اجرت معاوضہ لی بھی جا سکتی ہے۔ اور کچھ علماء نے کہا کہ حالات کے پیش نظر جو صورتحال ہو، اگر صورتحال کچھ گمبھیر ہے تو معاوضہ لینا جائز ہے۔ یعنی گمبھیر صورتحال یہ ہے کہ کوئی شخص یہ ڈیوٹی کما حقوق پورا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو جب یہ معاملہ ہو تو مؤذن کو اجرت دی جا سکتی ہے تاکہ وہ اپنے باقی کام چھوڑ کر اس کام کو سر انجام دے اور وقت پر آذان ہو۔ تو آج جیسے صورتحال ہے کہ نمازی ہی خیر سے وقت پر نہیں پہنچتے، تو آذان وقت پر کہاں ہوگی؟ اس صورت میں مؤذن کو معاوضہ دیا جانا درست ہوگا۔ اور اگر یہ کہ کچھ ایسے لوگ موجود ہوں جو اس ذمہ داری کو بغیر اجرت معاوضے کے کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عثمان بن ابی العاص ہیں رضی اللہ عنہ۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس طائف سے جو وفد آیا تھا یہ ان میں سب سے کم عمر تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اس وفد پر عامل مقرر کیا۔ عثمان بن ابی العاص نے اپنی قوم کو مرتد ہونے سے بچایا، اسلام پر ثابت قدم رہے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں عثمان بن ابی العاص کو بحرین اور عمان پر عامل مقرر فرمایا۔ پیارے نبی کے دیگر صحابہ کی طرح عظیم المرتبت اور ہر دل عزیز صحابی رسول ہیں۔
اگلی حدیث، عن مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضرت الصلاة فلیؤذن لکم احدکم الحدیث اخرجہ البخاری وغیرہ۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے یہ فرمایا، ہم سے یہ کہا، جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے کوئی ایک تمہارے لیے یعنی نماز کے لیے اذان کہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نماز با جماعت کے لیے اذان دینا ہے، نماز با جماعت کے لیے اذان دینی چاہیے۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث کا نمبر ہے 628۔ مالک بن حویرث فرماتے ہیں، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نفر من قومی فاقمنا عنده 20 لیلۃ وکان رحیما رفیقا فلما رأى شوقنا الى اہالینا قال ارجعوا فكونوا فیہم وعلموهم وصلوا فاذا حضرت الصلاة فلیؤذن لکم احدکم ولیؤمکم اکبرکم۔ مالک بن حویرث فرماتے ہیں، میں اپنی قوم کے چند لوگوں کے ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں بارگاہ میں حاضر ہوا اور ہم آپ کے پاس 20 راتیں ہم نے قیام کی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام انتہائی مہربان اور نرم دل تھے۔ یہ مالک بن حویرث نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی، کیا؟ رحیم الرفیقہ، آپ رحم دل بھی تھے، مہربان اور نرم دل بھی تھے۔ فرماتے ہیں جب آپ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ ہمارا اشتیاق اہل خانہ کی طرف ہے، ہمیں اپنے گھر کی یادیں آ رہی ہیں، اپنی بستی، اپنے قوم، اپنے گھر والوں کی طرف ہمیں شوق ہو رہا ہے، تو آپ نے فرمایا گھروں کو لوٹ جاؤ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنی قوم میں بستی میں جا کر رہو اور انہیں دین کی تعلیم دو اور نماز پڑھاؤ، انہیں دین کی تعلیم دو اور نماز پڑھاؤ۔ آذان کا وقت آئے تو تم میں سے کوئی آذان دے، پھر تم میں سے جو بڑا ہو وہ امامت کے فرائض سر انجام دے۔ تو اس حدیث سے نماز باجماعت کے لیے آذان دینا معلوم ہوا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بخاری ہی کے اندر مالک بن حویرث فرماتے ہیں، جب ہم جانے لگے تو پیارے نبی نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے نماز دیکھا ہے۔ اور پھر مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ رکوع جاتے اور رکوع سے کھڑے ہو کر رفع الیدین کرتے اور بیان کرتے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اسی طرح کیا۔ اور اس حدیث میں بتایا پیارے نبی نے بڑی عمر کا شخص امامت کرائے، اور دیگر احادیث سے، صحیح بخاری ہی کی احادیث سے یہ ثابت ہے کہ کم عمر چھوٹی عمر کے صحابہ نے بھی امامت کرائی ہے۔ تو امامت کرانے والا شخص وہ ہوگا عمر میں بڑا ہو، علم میں بڑا ہو، اور اسی طرح قرآن پاک زیادہ یاد ہو، اچھا پڑھنے والا ہو۔ کم عمر کی امامت کے تعلق سے صحیح بخاری میں ہے کہ عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عمر 6 یا 7 سال کی تھی اور ان کو ان کی قوم کا امام بنایا گیا تھا۔ عمر بن سلمہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھاتا اور میں جب سجدے میں جاتا تو کپڑے پھٹے ہونے کی وجہ سے پیچھے سے پردہ اٹھ جاتا، تو نمازیوں میں سے ہی ایک خاتون نے کہا
کہ امام کے کپڑوں کا بندوبست کیا جائے، صحیح بخاری۔ تو چھوٹی عمر کا شخص، بچہ لڑکا امامت کرا سکتا ہے اگر قرآن پاک اچھا اور باقیوں سے زیادہ یاد ہو، جیسے عمر بن سلمہ کو تھا۔ مسلمان عمر بن سلمہ کی بستی کے پاس سے گزرتے، نماز پڑھتے یا تلاوت کرتے تو عمر بن سلمہ نے ان مسلمانوں کو ان سے قرآن سنتے سنتے اتنا قرآن یاد کر لیا کہ جب عمر بن سلمہ کی قوم ایمان لائی تو ان میں سب سے زیادہ قرآن پاک کا حفظ انہی کو حاصل تھا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا بچے جو دیکھتے ہیں وہی سیکھتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں کے اندر کیبل، ٹی وی، نیٹ ورک، کارٹون، یہ بھلائیاں ہیں، یہ مصیبتیں موجود ہیں، تو بچے وہی کچھ سیکھتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، آج کے سبق سے ہمیں معلوم ہوا کہ مؤذن جب اذان دے تو مؤذن کو کاپی کرنا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے بدلے لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے، اور مؤذن ایسا رکھنا افضل ہے جو بلا تنخواہ ہو، بلا اجرت ہو، اجرت مزدوری لینے والا نہ ہو، اور امام کو چاہیے کمزور نمازیوں کا خیال کرے، اور نماز کا وقت ہو تو اذان دی جائے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے عمل کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔